الرحمن الرحیم اللهم صل علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں درس ہے، کافی وقت کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ رمضان کے بعد بھی ایک دو ہوئے تھے، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اگلے رمضان تک اس کو مکمل کرنا ہے۔ میرا ترتیب بن نہیں رہی تھی اس کو پڑھنے کی، ابھی آصف بھائی کو اس نے بہت زور دیا، ماشاءاللہ ایاز بھائی نے، 3-4 اور ساتھیوں نے بہت زور دیا، ماشاء اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آج کا درس کچھ مختصر سا ہوگا، آبادی بھی مختصر ہے، درمیان میں جب کسی چیز میں انقطاع آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہری اثر بھی پڑتا ہے، باطنی اثر بھی پڑتا ہے۔ جب جو شخص نیکی سے دور ہو جائے اس کے ظاہر میں بھی اثر پڑتا ہے، باطن میں بھی اثر پڑتا ہے۔ نیک مجلسوں سے دور ہو جائے ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے، باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نیک لوگوں سے دور ہو جائے ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے، باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب بھی کوئی ترتیب ٹوٹتی ہے تو اس کے ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے باطن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے۔ مقصد اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حاصل کرنا ہے، اور یہ جب دل میں بیٹھ جائے گی پھر اس میں اور بھی بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں۔ حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو یہ مختلف صحابہ کی مختلف تشکیلیں ہوتی تھیں کہ تم وہاں پر جاؤ، تم وہاں پر جاؤ۔ تو حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب، ان دونوں کو بھیجا گیا قیصر روم کے پاس کہ تم دونوں قیصر روم کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو، کیونکہ ہمارا اس سے جہاد شروع ہے، مقابلہ شروع ہے، مقابلے سے پہلے صحیح اور احسن طریقے سے تبلیغ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ مل کر یہ دونوں قیصر روم کی طرف روانہ ہوئے، تو دمشق تک پہنچے تھے جو کہ شام کا مرکز تھا، وہاں تک پہنچے تھے۔ تو قیصر روم نے وہاں کا جو گورنر ہے اس کو کہا کہ بھی ان سے بات چیت کرو، ان کا پیغام آیا ہے۔ تو جبلہ بن اہم نے، یا ایک روایت میں جبیلہ بن اہم ہے، جبلہ بن اہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرا ایک سفیر آ رہا ہے، تم مجھ سے بات کرو۔ تو حضرت حشام بن عاص یہ بڑے ایسے عام آدمیوں میں سے نہیں تھے، نے کہا نہیں، ہم سفیر سے بات نہیں کریں گے، اس طرح کرنے سے بات کمزور ہو جاتی ہے۔ سفیر وغیرہ جو نا جا کے بتاتے ہیں ہاں وہ پیسے مانگ رہا تھا، ہاں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا تھا، تو سفیر ایسے بات کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم سفیر سے بات نہیں کریں گے، ہم جو مرکزی آدمی ہے بادشاہ، ہم اسی سے بات کریں گے۔ چنانچہ جبلہ بن اہم رضی نے ان دونوں حضرات کو بلایا، تو یہ جبلہ بن اہم کے پاس پہنچے تو جبلہ بن اہم کو کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، دین اسلام کے یہ ارکان ہیں، کلمہ بتایا، نماز بتائی، سب چیزیں بتائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہم نے کہا ہاں، ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ گنڈے ہو، تم لوگ تو ایسے مقابلے کے لیے آئے ہو، لہذا تمہاری بات ماننے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں وہ معاملے کو قابو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکال لیتے ہیں جس سے سامنے والے کی دلچسپی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ جبلہ تو نے کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ بالکل بے ربط قسم کی بات نکالی۔ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے
کہ تم لوگوں نے میرے وطن پہ حملہ کیا ہے، لہذا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں وطن سے نکالوں گا نہیں، میں کالے رنگ کے کپڑے پہنوں گا، اس میں کوئی روب نہیں ہے، کوئی داب نہیں ہے، کوئی اس میں وجاہت نہیں ہے، کوئی اس میں اچھائی نہیں ہے، نوسط ہی نوسط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوسط میں نے اپنی طرف سے بڑھایا بھی، اس نے نہیں کہا تھا، تو اس لیے میں اس وقت تک کالے کپڑے پہنوں گا جب تک تم لوگ یہاں سے نکل نہیں جاتے۔ میں کہا کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم لوگ تیرے تخت تک لازمی پہنچیں گے۔ میں کہا یہ تمہاری بھول ہے، وہ کچھ اور لوگ ہیں جو میرے تخت تک پہنچیں گے، میں جانتا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں ہمیں بتاؤ؟ کہ وہ لوگ ہیں، دیکھا دوبارہ گھوم پھر کے واپس آ گئے نا اپنے موضوع پر۔ کہنے لگا کہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات درج ہیں، وہ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دن میں روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، رات کی عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کچھ جھٹکا لگا، پریشانی ہوئی، چپ لگ گئی۔ کہنے لگا میں ان کی بات مزید نہیں کر سکتا، ایسا نہ میرا ایمان بھی ڈاماڈول ہو جائے، اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ رہبر کر دیا قیصر روم کی طرف لے کے جانے کے لیے، اور قیصر روم مسلمانوں کا بڑا خطرناک دشمن تھا، لیکن دل میں نا وہ مانتا تھا ایمان کو، اور اس نے کئی بار پیشن گوئیاں کی تھی یہ مسلمان قبضہ کریں گے۔ قیصر روم کی بیٹی، قیصر روم شام سے بھاگ کے نا انطاکیہ چلا گیا تھا، قیصر روم شام سے بھاگ کے انطاکیہ چلا گیا، اور انطاکیہ وہاں رہ رہا تھا۔ تو دمشق پہ جب قبضہ کیا مجاہدین نے، صحابہ نے، تو قیصر روم کی بیٹی حضرت خالد بن ولید کے قبضے میں آ گئی۔ جب حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ یہ ان کی بیٹی ہے قیصر روم کی، تو اس کی ساری خادماؤں کو اکٹھا کیا، ساری خادماؤں کو اکٹھا کر کے پورا پروٹوکول دیا، 400 صحابہ ان کے ساتھ لگائے، 400 صحابہ لے کر خالد بن ولید کے حکم سے یہ قیصر روم کی بیٹی کو انطاکیہ پہنچایا، اور قیصر روم کے حوالے کر کے کہا کہ اب پوچھ لیں کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی کہ ہم دشمن کی بیٹی کا بھی ادب کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس دشمن کے یہ اخلاق ہوں وہ اس تخت تک لازمی پہنچے گا۔ چنانچہ یہ گئے حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا چونکہ شاہی مہمان ہے آپ، لہٰذا ہم آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے شاہی گھوڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم شاہی گھوڑوں پر نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے اونٹوں پر سوار ہو کے جائیں گے اور اپنے طریقے سے ہی جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تلواروں کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ نیام میں ڈالیں، تلواروں پہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور یہاں پر لکڑی لگائی ہوئی تھی، اس لکڑی میں تلواریں اڑائی ہوئی تھی، تو نیام بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلواریں، آپ تلوار اتنا عرصہ ننگی رہے تو اس کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، اور جس کو ہماری کھنڈی ہو جاتی، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے سے اس کی دھار خراب ہو جاتی ہے نا، دھار اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ یہ تلوار اس سے تم کیا کرو گے؟ اب دیکھنا یہ اپنے موقع پر جوہر دکھائے گی۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھی کے نیچے گھسے، ایک بار مارا، دوسرا بار مارا، تیسرا بار، چوتھے بار میں ہاتھی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی۔ حضرت عمر نے بلایا، کہا تلوار بھیجو جس سے اس نے ہاتھی کو کاٹا ہے، تلوار بھیجو۔ تلوار بھیجی، دیکھیں انسان کی ٹانگ میں ہڈی ہوتی ہے نا، کتنی مضبوط ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گائے کی ٹانگ میں کسائی مار 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 بڑی مشکل سے کاٹتا ہے نا، کھڑا ہو کے نیچے ٹوکا رکھ کے اس کو مارتا ہے بہت زیادہ، پھر جا کے اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے، تو وہ ہاتھی کی ہڈی تھی، تو وہ تلوار میرے پاس بھیجو۔ حضرت عمر نے منگوائی، جب تلوار آئی تو تلوار کو دیکھا کہ تلوار میں نا وہ پڑے ہوئے ہیں، دندانے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اتنی بھی تیز نہیں تھی، اس میں دندانے پڑے ہوئے تھے۔ تو پھر ان کو بلا، جیسے کہا آپ کو بلا، تم بھی آؤ۔
اس تلوار میں تو کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ ہاتھی کی ٹانگ کو کاٹے. تو فرمانے لگے السیف بالسعد للسعد بالسیف. تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، ہاتھ تلوار سے نہیں چلتا. تو کہا ہے کہ تلواریں ایسی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی 3 من کی تلوار تھی. 3 من کی تلوار 120 کلو. 3 من معمولی بات. تو خیر 3 من پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، بل جتنا بھی ہوتا ہے. تو یہ ایسی تلواریں تھیں اور ایسے بہادر لوگ تھے. تو وہ تلواریں لے کر کے تلواریں ایسے سامنے تھی. وہ تو مجھے تلوار سے ویسے یاد آ گیا، میں راستے سے نکل گیا، دوسرے راستے پہ چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے شاہی گھوڑوں پہ آ جاؤ، اب شاہی پوشاک پہن لو. کہا نہیں، ہم اسی حالت میں جائیں گے. چنانچہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہ جاہو جلال. کیسا جاہو جلال تھا؟ ایسا جاہو جلال تھا کہ دربار کا، اس کو ہم آج کی اردو زبان میں کہتے ہیں A to Z، ہے نا؟ اردو زبان میں کہتے ہیں A to Z، یعنی انگریزی زبان میں کہتے ہیں الف سے لے کے یہ تک. ہر چیز سرخ، بادشاہ کے کپڑے سرخ، دربار کے پردے. مہدی کے دربار میں، مہدی کا دربار ہے نا، دربار کو چھوڑے، اس کے جو کمرہ تھا، کمرہ جتنے یہ مسجد افسا ہوگی اتنا اس کا ایک ذاتی کمرہ تھا. ٹھیک ہے، اس ذاتی کمرے کے اندر 35,000 پردے لگے ہوئے تھے. مہدی کے دربار میں 35,000 پردے لگے ہوئے، زربفت کے پردے جس میں سونے کا کام تھا. تو اس کے دربار میں کیا ہوگا؟ اس کے دربار میں بیٹھنے کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ کے سر پہ 1,00,000 کی پگڑی ہونی چاہیے. 1,00,000 درہم کی پگڑی ہونی چاہیے. 1,00,000 درہم کی پگڑی اب کہاں سے آئے گی؟ اس کے اوپر ہیرے لگتے تھے، جواہرات لگتے. خود بادشاہ کا جو وہ ہوتا تھا نا تاج، وہ 2.5 من سونے کا تھا. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ 2.5 من سونا وہ سر پہ پہنتا کیسے ہوگا؟ تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا. تو میں استاد جی نے فرمایا تھا کہ ایک سونے کی زنجیر بالکل باریک، انتہائی مضبوط ہوتی تھی. وہ اس کو اٹھا کے رکھتی تھی، لٹکا کے رکھتی تھی. بادشاہ نیچے بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ سر اس کے نیچے ایڈجسٹ کیا کرتا تھا. تو خیر یہ تاریخ کے واقعات ہیں. پھر میں راستے سے نکل گیا. تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جاہو جلال سے ہر چیز سرخ، اور سرخی میں سے آپ کو پتا روشنی کتنی تیزی سے پھیل کے نکلتی، ہر چیز سرخ. تو جب یہ انہوں نے جاہو جلال دیکھا تو دل میں کوئی اثر ہونے والا ہوگا. فوراً نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ ایسا نعرہ لگایا کہ پورے دربار پہ زلزلہ آ گیا. آج اللہ والے جو سچے اللہ کا نام لیتے دل میں حرکت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو جب صحابہ نے لیا ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ دربار کا منظر بدل گیا. تو قیصر روم نے جب دیکھا ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، اس نے کہا تمہیں اپنے دین کا مظاہرہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے دین کا مظاہرہ ایسے کرنا، تم نے غلط کام کیا. بادشاہ تھا نا، کوئی معمولی عقل والا نہیں تھا. تو صحابہ چپ ہو گئے، ہاتھ اس نے خطرناک کیے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. بادشاہ نے بلایا. اور کیسے بلایا؟ اپنے پورے دینی جاہو جلال کے ساتھ. دیکھیں ایک بزرگ آتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے، کوئی دینی جاہو جلال نہیں ہوتا. اور وہ بزرگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مریدوں کا فوج، ظفر موج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سارے ایک طرح کا لباس پہنا، ایک طرح کی ٹوپی پہنی. تو ایک اللہ کی طرف سے ہیبت چھا جاتی ہے. اللہ کی طرف سے نہیں، قدرتی طور پہ ہیبت چھا جاتی ہے. سچے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب بادشاہ ایک بڑا بادشاہ ہے اور ایک اس وقت کی سپر پاور کا بادشاہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو فتح نہیں ہوئی تھی نا، تو سپر پاور کا بادشاہ ہے. اور پھر اس کے حشم اور قدم اور پوپ اور پادری، وہ سارے کے سارے نا پورے دربار میں تخت جو تھا نا، اس کا تخت، مرکزی تخت تھا، اس تخت کے نیچے پھر نشستیں، پھر نشستیں، پھر نشستیں، پھر نشستیں. تو اس طریقے سے پوپ اور پادری اور پریسٹ ان کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس زمانے کے اعتبار سے وہ حق مذہب تھا، کیونکہ دین اسلام ان تک پہنچا نہیں تھا. تو بالکل حق مذہب تھا اور ٹھیک تھا. وہ ناجی فرقے والے تھے، کامیاب لوگ تھے. ان کا روب اور جاہ و جلال بہت زیادہ تھا. تو یہ آئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے.
ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا یہ نہ کوئی مجھے سجدہ کر رہا ہے نہ یہ میرے سامنے جھک رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بادشاہ نے سوال کیا تم لوگ اپنے ایک دوسرے کو جب مخاطب کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم. کیا تم یہ جملہ مجھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ حضرت حشام بن عاص نے جواب دیا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, اس لیے ہم تمہیں نہیں کہتے. اتنے سے روب میں بھی نہیں ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو, ہم تمہیں نہیں کہتے. کیا تم اپنے سرداروں کو کس نام سے, کس چیز سے پکارتے ہو؟ ہم اپنے سرداروں کو السلام علیکم کہہ کے پکارتے ہیں. تو آگے سے کیا جواب دیتے گا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. تو آگے تم مجھے کیا بتانے آئے ہو؟ تو آپ اس کا دین بتانے آئے ہیں. پھر کہنے لگے کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو, کیونکہ عیسائیوں کی بھی نماز ہوتی تھی, تو نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز ایسے 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 اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو قیصر روم نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم ابھی میرے ضیافت خانے میں رہو, میں 3 دن تک تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا. 3 دن کے بعد قیصر روم آیا. 3 دن کے بعد یا 3 دن کے اندر قیصر روم آیا. ان کو کہا کہ میرے ساتھ چلو میرے خاص کمرے میں. خاص کمرے میں لے گیا حضرت حشام بن عاص کو, خاص کمرے میں لے گیا. یہ وہی قیصر روم ہے کہ جس کا قصہ آگے بھی آئے گا, ایک بڑا زبردست قصہ آئے گا, بڑا ہجرت مدینہ کے بعد بڑا مشہور ہوا. غلبت الروم فی ادنی الارض, یہ غلبت الروم کے اندر اس کا قصہ ہے, بڑا مزیدار قصہ ہے, وہاں بھی انشاءاللہ سنوں. یہ قیصر روم, اس کے دل میں اس اسلام کی سچائی گڑی ہوئی تھی. بڑا سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا. آگے جو واقعہ میں نے ابھی سنا نا, اس واقعے کے اندر اس کا پتہ چلتا ہے. اس نے ایک چاندی کے بنا ہوا نا الماری منگوائی. الماری, کوئی اس کی تصویر نہیں ملتی, کوئی اس کے مزید حقائق نہیں ملتے. جن کتابوں تک ایکسس جاتا ہے میں نے کوشش کی ہے, لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا ایک الماری ہے, اس کے اندر پوری چاندی کی الماری ہے. اس چاندی کی الماری میں کھانے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے, اتنے کھانے بنائے ہوئے تھے اس میں. تو خدام اس کو پکڑا کے چلے گئے, اور ہر کھانے میں کوئی چابی لگی ہوگی یا کھانا کس طریقے سے بند ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو کھانا تھا, یہ حدیث میں آیا, مشکات شریف میں بھی موجود ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت نقل کی ہے. تو یہ حدیث میں آتا ہے قصہ. یہ انہوں نے ایک ریشم کا, سرخ ریشم کا کپڑا نکالا تھا. اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی, ایک آدمی کی تصویر تھی, اور تصویر کی حیت ایسی تھی کہ وہ کھڑا ہوا تھا, اور سر سے لے کے پاؤں تک تصویر تھی ساری کی ساری. اور جو آدمی کھڑا تھا اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں, یہ جو رانیں تھی یہ کافی موٹی تازی تھی, اور گھنی داڑھی تھی, اور بال جو تھے جیسے عورتوں کے بال پیچھے ہوتے ہیں نا, تو ان کے بال ایسے تھے, بڑے بڑے بال تھے, یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کندھوں سے اوپر, کانوں تک, اور ایک بالوں کا حصہ ادھر اور ایک بالوں کا حصہ ادھر, درمیان میں سے مانگ نکلی ہوئی تھی, اور بہت خوبصورت اور کافی لمبا قد. جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب ریشم کے سرخ کپڑے کے اوپر یہ تصویر بنی تھی. جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں, یہ آدم علیہ السلام, سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا خانہ کھولا. بعض روایتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ الماری کے اندر مختلف ڈبے رکھے ہوئے تھے. بعض روایتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے الماری میں مختلف ڈبے لگے تھے جن پر نمبر لگے ہوئے تھے یا کیا تھا. اور بعض سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ الماری کا خانہ تھا, خانہ کھول کے ڈبے کے اندر سے سامان نکالتے تھے. تو جو بھی سمجھ لیں, تو سیاہ رنگ کا ریشم کا کپڑا نکالا, اس کے اندر ایک آدمی کی تصویر تھی کہ وہ آدمی بھی کھڑے ہوئے تھے, بالکل گورا چٹا رنگ ان کا, بال ان کے گھنگریالے تھے, جیسے وہ کہتے ہیں جیسے اسپرنگ ہوتے ہیں نا, اسپرنگ, تو ایسے گول گول گھنگریالے بال ہوتے ہیں, جس ہماری زبان میں کہتے ہیں بٹوں والے بال. نعمان بھائی کو ایک آدمی ملا تھا وہاں پر, اس میں نے ان کو دکھایا تھا, یہ دیکھو یہ گھنگریالے بال. جنید کو دکھایا تھا, فاروق کو دکھایا تھا,
گھنگریالے بال. ایک آدمی ملا تھا اس کے بال بالکل گھنگریالے تھے, جیسے وہ کیا کہتے ہیں جن کے بال نا بالکل جڑے ہوتے ہیں, حبشیوں کے جیسے بال ہوتے ہیں, تو یہ گھنگریالے, ہاں بلوچیوں کے بھی کچھ ایسے, تو گھنگریالے بال ہوتے ہیں, اور آنکھیں بالکل سرخ, اور سر عام آدمیوں سے کچھ تھوڑا سا بڑا تھا, اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی. یہ جانتے یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. پھر تیسری ایک تصویر نکالی, اس میں کسی کپڑے کا ذکر نہیں, کپڑے پہ بنی تھی, پتے پہ بنی تھی, پتھر پہ بنی تھی, کس چیز پہ بنی ہوئی تھی. تیسری تصویر نکالی, جو تصویر تھی اس ایک سانپ کی تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اور رنگ بالکل گورا تھا, آنکھیں بڑی خوبصورت تھی, پیشانی ایسے پیشانہ تھی, ایسے کشادہ تھی کہ بال پیچھے گئے ہوئے تھے, ایسے پیشانی تھی, اور چہرہ بالکل سیدھا تھا, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا چہرہ ادھر سے ابھرا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کا چہرہ بالکل اسپاٹ بالکل سیدھا ہوتا ہے, تو ایسا بالکل اسپاٹ چہرہ تھا, اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو یہ کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر ایک اور تصویر نکالی, اس میں جو تصویر تھی وہ شخص بالکل گورے رنگ کا تھا, اور چہرے پہ نورانیت تھی, اور ساتھ ہی چہرے پہ ایک تبسم تھا. کہنے لگا یہ کس کی تصویر ہے؟ کہنے لگا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. تو تصویر لے کے کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں مجھے صحیح بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ کہا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. تو وہ یوں نا پریشانی سے چلنا شروع, پھر کھڑا ہوا, صحیح دیکھ کے بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. ہمارے چہرے دل اندر سے کانپنا شروع ہو گئی, یہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی, اور یہ ہمارے دل کانپنا شروع ہو گئی. نہیں یہ کس کی, صحیح بتاؤ. کہتے ہیں واللہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے جنہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. کہنے لگا کہ اگر یہ تصویر ہے تو اللہ کی قسم تم اس تخت تک پہنچو گے. بات یہ ہے یہ تصویر میں نے تمہیں آخر میں دکھانی تھی, یہ سب سے آخری ڈبہ ہے, سب سے آخری ڈبہ ہے, لیکن میں نے پہلے اس لیے نکالا تھا کہ تمہارا امتحان ہو جائے, تو سمجھ لو یہ واقعی آخری نبی ہے, یہ انہی کی تصویر ہے جو میرے پاس محفوظ ہے, نسل در نسل محفوظ ہے. اس کے بعد اور بھی تصویریں دکھائیں. ایک گھنگریالے بال تھے, بڑی آنکھیں تھی, تیز نظر, اور وہ چہرے پہ غصے کے آثار, اور دانت بالکل سارے جڑے ہوئے, سارے دانت بالکل جڑے ہوئے, اور غصہ کا اظہار میں دانت ان کے دکھائی دے رہے تھے, اور کسی جگہ پر آدھے بیٹھے اور آدھے کھڑے ہوئے تھے جیسے ایسے. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت موسیٰ. اس سے ملتی جلتی ایک تصویر دکھائی. پھر ایک شخص گھوڑے پر سوار تھا, اس کے چہرے پر نورانیت تھی, چہرہ بڑا خوبصورت تھا, پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں, آنکھیں بڑی بڑی تھیں, اور بال لمبے لمبے تھے, کندھوں تک آئے ہوئے بال تھے. یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. پھر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر تھی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیری پہ تشریف فرما ہے اس کے پیچھے ایک سانپ کھڑے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, بڑے مضبوط اونچے. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ تو عمر بن خطاب ہے. اسی کے زمانے میں تم یہاں پہنچو گے, اس کے زمانے میں تم یہاں پہنچو گے. تو یہ بھی ایک روایت ہے, لیکن یہ پوری کمزور روایت ہے. یہ جو میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں یہ مضبوط روایت ہے. پھر ایک اور شخص بڑا اونچے قد والا, اس کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے مل رہی تھی, اور چہرے پہ اتنی روشنی چہرے سے نکل رہی تھی کہ جیسے سورج سے روشنی نکل رہی ہوتی, اور چہرے کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کیسا چہرہ ہے, اس کی طرف نظر بھر ہی نہیں جا رہی تھی کہ تصویر میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. ایسے حضرت اسحاق کی تصویر دکھائی, ایسے حضرت یعقوب کی تصویر دکھائی, حضرت داؤد کی تصویر دکھائی, حضرت سلیمان کی تصویر دکھائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر دکھائی, اور آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھانا تھی. کہنے لگا کہ کاش کہ تم میں سے کوئی یہاں پر آ کے بس جاتا,
میں تم میں سے کسی چھوٹے کی بھی غلامی کرنے کو تیار ہوتا، لیکن میں سلطنت چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ کاش کہ میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پیا کرتا، میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کو ہدیہ کیا کرتا۔ تم سمجھ لو، تم اگر اسی دین پر ہو، اسی دین پر رہو گے تو تم ایک نہ ایک دن میرے اس محل پر قبضہ کرو گے جو میرے پاس موجود ہے۔ یہ بڑی طویل حدیث تھی، میں نہیں مسلمان، کیسے روم مسلمان نہیں ہوا۔ ایسے روم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا خط لکھا تھا حضرت داحیہ کلبی کے ذریعے سے، حضرت داحیہ کلبی کے ذریعے سے جو خط آیا تھا اس کے اوپر بھی اس نے بڑا زبردست قسم کا معاملہ کیا تھا کہ اپنے مسلمان ہونے کے لیے اس نے کوشش کی تھی کہ سب لوگوں کو کمرے میں بند کر کے، اور پھر کہا کہ دیکھو خود ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں کوئی تیر تلوار نہیں پہنچ سکتا، کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ پھر یہ 7 ہجری کے قصوں میں آئے گا واقعہ، وہاں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو سب کو بتایا تو سب دروازوں کی طرف بھاگے، تو میں ایمان قبول کرنے والا ہوں، داحیہ قلبی نامی ایک آدمی آیا، میں ایمان قبول کرنے والا ہوں، تو سارے دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے اس نے پہلے سے بند کروا دیے تھے، پھر اس کی طرف واپس بھاگے، اس کو پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں دے رہا، تو بڑے غصے اور گرم ہو گئے۔ نے کہا شاباش شاباش، میں تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہ ظاہر تم لوگوں کو یہ اس چیز کا اثر ہو جائے اور پھر تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ شخص مسلمان نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہیں ہدیہ بھیجا اور جواب بھیجا تو آپ مسکرائے، ہمارے کیسر نے سلطنت کو ترجیح دی ہے اور کما فات، تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسلام میں یہ حقیقت اس کو معلوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر غصہ اور جلال تھا، دانت بالکل جڑے ہوئے۔ خیر، ہم نے ذکر کیا تھا، بس تھوڑی سی چیز ہی بتاؤں گا، ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے تک کا ذکر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی غار حرا میں، جو میں ابھی درس کے بعد دیکھوں گا آپ کو تصویریں۔ مکہ کے 2 حصے ہیں، آج بھی مکہ کے 2 حصے ہیں، ایک ہے مسفلہ، ایک ہے معلہ، ایک ہے مسفلہ، ایک ہے معلہ۔ باب فہد سے اس طرف کو جو راستہ ہے، آگے کی طرف جو راستہ نیچے کی طرف جاتا ہے، جو بھی آگے کو راستہ جاتا ہے، اس سب کا سب علاقہ مسفلہ ہے۔ اور باب السلام اور باب عبداللہ سے جو اس اوپر کی طرف راستہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں معلہ۔ جو مکہ کا قبرستان ہے اس کو جنت المعلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے معلہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ معلہ اونچا، یعنی کہ مکہ اس طرح ہے، یوں آ رہا ہے۔ تو ایک ہے معلہ، ایک ہے مسفلہ۔ جو غار حرا ہے وہ معلہ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گئے، میں نقشہ لایا ہوں، اس کے اندر بھی 2 حصے بنے ہوئے، معلہ اور مسفلہ کے، وہ بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ تو معلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جبریل آئے اور جبریل نے ایمان کی دعوت دی، استغفر اللہ، جبریل نے نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر آپ اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد آپ نیچے آئے، پھر آپ شام میں گئے غار حرا۔ غار حرا جا کر حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نیچے تشریف لے جائیے۔ چنانچہ غار حرا سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہاں پر حضرت جبریل نے پاؤں مارا، پاؤں لگتے ہی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت جبریل نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز سکھائی، فرمایا کہ آپ نے یہ 2 رکعت نماز صبح اور شام میں پڑھا کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت خدیجہ کو وضو سکھایا، اور وضو سکھانے کے اندر مختلف تفاصیل ہیں۔ ایک روایت میں حضرت جبریل نے پہلے اپنے بازو ہاتھ چہرہ دھویا، پھر اپنے بازو دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں دھوئے، ایک یہ تفصیل ہے۔ اور ایک دوسری روایت اس میں تفصیل ہے، تو جبریل نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر جیسے وضو کرتے ہیں، اس کو 3 دفعہ ذکر کرنے کا ہے۔ کچھ اکابرین، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کلی کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا ہے
کچھ یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اضافہ فرمایا، حضرت جبریل نے نہیں سکھایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر چیز حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ ہو سکتا ہے مختلف روایات ہوں، ایک مرتبہ یہ سکھایا پھر اگلی مرتبہ یہ سکھایا، جیسے کہ خانہ کعبہ کے شاہزوران بنے ہوئے نا، شیزوران بنے ہوئے، ان شیزوران کے اوپر یعنی خانہ کعبہ کے نیچے کچھ ایسی عمارت ہے جیسے یہ بنو، یہ تو یہ نیچے جہاں پر کڑے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو شیزوران ہیں، یہ شیزوران جو خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر خانہ کعبہ کا جو دروازہ اس سے تھوڑا سا اس طرف کر کے ایک ٹائلیں لگی ہوئی، میں دیکھ کر آیا ہوں، ہاتھ بھی لگا کے الحمدللہ، تو وہ جگہ تھی مصلی جبریل، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت جبریل نے نماز سکھائی، آپ چھپ کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کیا تو آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب نماز تبلیغ کرنا شروع کیا اور نماز فرض ہوئی تو تبلیغ کے بعد آپ جب سامنے آئے نماز کو لے کر معراج سے پہلے تو آپ رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور قبلے کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض ہوئی تھی وہ وضو اور نماز۔ ہمارے ہاں نماز کو ایک ضمنی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نماز سب سے بنیادی چیز ہے۔ ضمنی چیز کیسے؟ اور کرتے ہوئے نماز بھی پڑھ لیں گے، نماز بنیاد ہو، اپنے اوقات کی تقسیم کر نماز کے اعتبار سے ہو۔ ہمارے مدارس میں اوقات کی جو تقسیم کر ہوتی ہے وہ نماز کے اوقات کی ہے کہ فجر سے زور تک یہ ہوگا، زور سے عصر تک یہ ہوگا، عصر سے مغرب یہ ہوگا، مغرب سے عشاء یہ ہوگا، عشاء کے بعد رات 11 بجے تک یہ ہوگا۔ ہمارے مدارس کے اندر نماز کا کے اوقات کار بنتے ہیں، ہمارے مدارس میں 9 to 5 نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 9 to 5 یہ تو صحیح ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن اوقات کار کی بنیاد نماز ہونا چاہیے، آگے پیچھے سفر کی بنیاد نماز ہونے چاہیے کہ نماز یہاں پر ہوگی پھر ایسے ہوگا پھر ویسے ہوگا۔ تو سمجھنے کے لیے اوقات کو فکس کر دینا، 9 to 5 کہہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، اور بلکہ ایسا ہو بھی جانا چاہیے، لیکن نماز کی بیس پر ساری چیزوں کے فیصلے ہوں کہ یہ اس طریقے سے نماز کے ہو، کیونکہ ہمارے دین کا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ اب وضو کا طریقہ کار میں نے عرض کر دیا کہ یہ تھا، نماز کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، جیسے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 نمازیں فرض نہیں تھیں، مستحب تھیں، لیکن بہرحال جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ فجر اور عصر میں پہچان کے لیے بتا رہا ہوں، اس وقت فجر کا نام بھی نہیں تھا، عصر کا نام بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کے وقت کی نماز، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، یہ بتانا، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کو عشاء کہتے تھے، عشاء، عین شین اور یا، ٹھیک ہے، جیسے ہم عشاء کہتے ہیں نا، عشاء کہتے تھے، عشاء نہیں، عشاء عین شین اور یا عشاء، اور فجر کو فجر ہی کہتے تھے کہ یہ تفجیر کے بعد ہوتی ہے کہ رات کے وقت جب روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی تھی، جس سے میں نے پہلے بتایا تھا، تو یہ اس وقت کی 2 نمازیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھیں، آپ کو لازم تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لا کے آپ نے حضرت خدیجہ کو جب یہ بتایا تو کائنات کا، سیرت نگاروں کا، تمام علماء کا، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ اسلام سے خارج ہو، چاہے کیسا ہی ہو، ان سب کا اتفاق ہے کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا فرد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات میں جس شخص نے آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ تھیں۔ تو یہ سب سے پہلا فرد ہے جس نے آپ پر ایمان لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت خدیجہ کو ایک اعزاز حاصل ہے، اور وہ اعزاز یہ حاصل ہے کہ ایمان لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کیا، کچھ اوپر نیچے نہیں، کوئی یہ کوئی وہ، کوئی تسلی دی اور ایمان لے آئی۔ اچھا، حضرت خدیجہ آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی ایمان لے کر آئی، دعوت بھی نہیں دی تھی۔ مجھ پر فرشتہ نازل ہوا، میں آپ پر ایمان لے کر آئی، پر فرشتہ نازل ہوا ہے، آپ اللہ کے رسول۔ ہاں، ان کو پہلے ہی پتا تھا، وہ تو انتظار میں تھی کہ کدوں ہوئے گا تھے کبھی آپ ایمان قبول کریں گے۔ واہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات کی برگزیدہ ترین شخصیت ہیں جن کو ایمان قبول کرنے کی سب سے پہلے موقع ملا۔ پھر یہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پیر کی شام کو، پیر کا دن صبح فجر کے وقت میں آپ کو نبوت ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نیچے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ ایمان لے کر آئیں۔ آپ پھر اوپر گئے، اور پہلی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے والی بھی حضرت خدیجہ ہے۔ کسی دوسرے کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا کہ نبوت کے بعد پہلی نماز پڑھنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ ہے۔ تو یہ عورتوں کا شرف ہے، عورتوں کو اس پر بڑی خوشی ہونی چاہیے، یہ اللہ نے ان کو شرف دیا ہے۔ پھر اس کے بعد منگل کی صبح حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک طالب تھے، دوسرے عقیل تھے، تیسرے جعفر تھے، چوتھے علی تھے۔ تو یہ جو ہر ایک میں ایک روایت کے مطلب 10 سال کا فرق ہے، تو حضرت علی 10 سال کے تھے، یہ روایت بہت کمزور ہے۔ صحیح روایت حضرت علی 8 سال کے تھے، حضرت جعفر 18 برس کے تھے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے کہ ابو طالب کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایک اولاد لے لینی چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، حضرت عباس کے ساتھ کیا آپ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی نگہداشت کر سکیں، نگرانی کر سکیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایسا کرو کہ طالب کے علاوہ جو بچہ لینا تم لے لو۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا، حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا۔ حضرت علی کی عمر 8 برس تھی۔ صبح کے وقت حضرت علی نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور تم اگر چاہو تو میرا کلمہ پڑھو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو حضرت علی کی عمر 8 برس تھی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میں پہلے اپنے ابا سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد ایمان لے کر آؤں گا۔ یہ شرف صرف 2 لوگوں کو حاصل ہے، تو انہیں بغیر کچھ کہے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو پہلے حضرت خدیجہ، دوسرے کا بھی ذکر کرتا ہوں، بس وہی اسی پہ اختتام کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ابا سے مشورہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نیا معاملہ ہے، اگر تمہارے دل میں آئے تو تم اس کو قبول کر لینا، ورنہ کسی کو ذکر نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت علی، ایک روایت کے مطابق رات گزری ہے، اور سیرت حلویہ کی روایت ہے کہ رات نہیں گزری تھی کہ حضرت علی کا دل ایمان کے لیے بے چین ہو گیا، بے تاب ہو گیا، اور اتنا بے چین ہوا کہ منگل کے دن کی عصر کی نماز میں حضرت خدیجہ بھی شامل تھی، حضرت علی بھی شامل تھے۔ پھر چند دن کے بعد حضرت جعفر نے دیکھا، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ تو یہ 2 دن ہوئے۔ تیسرے دن، 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اپنے قریب دوستوں کو بتاؤ، اپنے قریبی دوستوں کو بتاؤ۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا کہ اللہ نے مجھ کو نبوت دی ہے، فوراً فرمایا میں آپ پر ایمان لے کر آیا۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے، ایک دوسری روایت ہے، بڑی مزیدار قسم کی روایت ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اگلے درس میں انشاءاللہ ابتدا سے وہی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 18 برس کی عمر میں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا دیکھا تھا مجھے کسی جگہ ملا نہیں، کیا خواب دیکھا تھا، میں نے بہت تلاش کیا وہ خواب، آخر خواب کیا دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ابتدا سے خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب ابو بکر صدیق کو سناتے تھے، فرماتے تھے تعبیر بتاؤ. تو یہ علم لدنی کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہوا تھا خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر کوئی وہابی چیز نہیں ہے، کسبی چیز ہے. محنت، کسبی کا مطلب ہے محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی تعبیر کی کتاب سے دیکھ کے تعبیر نکالے جی یہ اس کی یہ تعبیر ہے جی، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. صحابہ کرام کو سب چیزیں وہابی تھیں. صحابہ کو تو کوئی بھی چیز ایسے نہیں کہ ان کو کوشش کر کے حاصل ہوئی تھی. انہوں نے خواب دیکھا تھا تو شام میں تھے، شام کے کسی راہب کو بتایا تو کہ تیرا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ. سیدنا ابو بکر صدیق کا نام تھا عبد الکعبہ. تیرا نام کیا؟ عبد الکعبہ. تو کہاں سے ہے؟ کہ میں قریشی ہوں، مکہ سے، مکے کا رہنے والا ہوں. فرمایا کہ تیرے کوئی دوست ہیں محمد؟ ہاں ہے، پیارے دوست. آگے ان کو نبوت ملے گی، ان کو نبوت ملے گی تو انت تکون رفیقا فی حیاتہ، تو اس کی حیات میں اس کا رفیق ہوگا. وہ وزیرا بعد وفاتہ، اور وزیر ہوگا ان کی وفات کے بعد. یہ روایت ہے لیکن اتنی مضبوط روایت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ مجھے نبوت ملی ہے تو فرمایا کہ کون سی دلیل ہے آپ کو نبوت ملی ہے؟ ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے فوراً بتا کہ دلیل کیا ہے آپ کو نبوت ملی. آپ نے فوراً فرمایا کہ رؤیت الذی رأیت بالشام، وہ خواب دلیل ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا. تو انہوں نے آپ کا ماتھا پکڑا اور آپ کے ماتھے کو آنکھوں کے درمیان یہ جگہ ہے نا، اس جگہ پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بوسہ دیا. یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں روایت کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہی صرف ایک شخص نے آپ کو بوسہ دیا تھا، وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق. اور آپ کے انتقال ہوتے ہی صرف ایک شخص نے آپ کو بوسہ دیا تھا، وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق. ورنہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے کو بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی تعظیم تو نہ ہو جائے گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے زمانے کے مالدار ترین آدمی تھے، بڑے ہی مالدار تھے. اور ان کے جو مصاحب تھے، ان کے جو نوکر تھے، انہوں نے اپنے سب لوگوں کو لانا شروع کیا اور کرتے کرتے 27 لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اس کی تفصیل ہے کہ 2 جماعتیں بنی، ایک آپ کے حمایتیوں کی، ایک آپ کے خلاف والوں کی. اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ انداز کروں گا. اللہ سمجھتے ہیں.